اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب موت یوم الاثنین عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخلت على ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال فی کم کفنتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت فی ثلاثة اثواب بید سحولیۃ لیس فیہا قمیص ولا امامۃ وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت يوم الاثنين قال فأي يوم هذا قالت يوم الاثنين قال أرجو فيها بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يمرد فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها قلت ان هذا خلق قال ان الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهلة فلم يتوفى حتى امس من الليلة ثلاثاء ودفن قبل ان يصبح۔ باب نمبر 94 ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے سوار کے دن فوت ہونے کے متعلق۔ روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا، تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید یمنی بنے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا تھا اور اس کے اندر نہ قمیض تھی اور نہ امامہ تھا۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن آپ کا وصال ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ سوار والے دن۔ تو آپ نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، میں نے کہا جی آج بھی سوار کا دن ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس وقت سے لے کے رات تک امید ہے۔ پھر آپ نے اپنے کپڑوں کے اوپر نظر ڈالی، جن کپڑوں کے اندر آپ بیمار تھے ان کپڑوں کے اندر زعفران کا رنگ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ان کپڑوں کو دھونا اور 2 کپڑوں کا اس میں اضافہ کرنا اور اس کے اندر مجھے کفن دینا۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑے تو پرانے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ زندہ شخص جو ہے وہ نئے کپڑوں کا زیادہ حقدار ہے، مردے کا کپڑا جو ہے وہ تو خون اور پیپ کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد ام عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا وصال ہوا، منگل کی رات گزر چکی تھی، آپ کا وصال ہوا اور اگلے دن صبح طلوع ہونے سے پہلے ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ یہ باب جو ہے یہ بڑا اس کا عنوان جو ہے ٹائٹل جو ہے یہ بڑا ایمان افروز ہے۔ امام بخاری نے احادیث مبارکہ کے اندر جمعے کے فوت ہونے، جمعے والے دن جو بندہ فوت ہو جائے اس کی فضیلت کے اوپر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر جمعے کے اوپر باب قائم نہیں کیا کہ جی بندہ جمعے کو فوت ہو جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے، سوار کے دن کے اوپر آپ نے باب قائم کیا ہے۔ حالانکہ سوار کے دن کے متعلق کوئی بھی حدیث مبارکہ نہیں ہے، یعنی سوار کے دن فوت ہونے کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، جمعے کی ہے، لیکن امام بخاری نے جمعے کا باب قائم نہیں کیا، بخاری میں سوار کا کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس دن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک جو ہے وہ سوار والے دن ہی ہوا ہے، پیدائش بھی سوار کو ہے، وصال مبارک بھی سوار کو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی جو نازل ہوئی پہلی وہ بھی سوار والے دن ہی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض حدیث مبارکہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے اندر 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، سوار کے دن اور جمعرات کے دن۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے کے اندر 2 دن انسان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، ایک سوار کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ تو امام بخاری نے سوار کے دن فوت ہونے کی فضیلت کے اوپر باب قائم کیا ہے۔ اب سوال یہ آئے گا کہ جی بندہ اپنی مرضی سے تو مر نہیں سکتا، تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، اپنی مرضی سے تو بندہ نہیں مر سکتا،
اجی میں چاہوں کہ جی میں سمار والے دن مروں یا منگل والے دن مروں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے جس دن آ جائے۔ تو سمار والے دن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ باب قائم کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سمار والے دن فوت ہونے کی آرزو کرے۔ یہ آرزو کرنا بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ جس طرح کہ اب اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر دلیل حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ آج حضور کب آپ کا وصال کب ہوا؟ تو ام عائشہ نے فرمایا سمار کے دن۔ آپ نے پوچھا آج کا دن ہے؟ انہوں نے کہا سمار کا دن ہے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے اس وقت سے لے کے یعنی جب تک سمار کا دن ختم نہیں ہوتا رات تک مجھے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی دن ہی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اب وہ اس دن کو کیوں پسند کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسی دن کو حضور کا وصال مبارک ہوا، یعنی دن کو نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ تو اے جڑا اسی کام کریے نا کوئی تو کہندے نے جی دسو حضور نے کیتا یا بعد صحابہ نے کیتا یا فلانے نے کیتا فلانے نے نہیں کیتا یا حضور نے حکم دیتا ہے۔ اب حضور نے کوئی حکم دیا کہ سمار والے دن مرنے کو ترجیح دو یا اس کی آرزو یا خواہش کرو یا دعا کرو، حضور نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ نہ فضیلت کے متعلق حضور نے کوئی فرمان جاری کیا ہے۔ جمعے کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن فوت ہو جائے یہ جمعے کی رات کو فوت ہو جائے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ہیں جمعے کو، مگر سمار کے متعلق نہیں ہے۔ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا عمل مبارک ہے یہ محبت رسول کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی محبت میں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کیا جائے جس کے متعلق حضور کا واضح فرمان نہ ہو تب بھی وہ کام جائز ہے، وہ کام جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو حضرت موت کی آرزو کرنے سے حضور نے منع کیا ہے، موت کی تمنا نہ کرو، مگر یہاں حضرت ابوبکر صدیق تمنا بھی کر رہے ہیں اور تمنا بھی سمار کے دن کی کر رہے ہیں۔ ایک طرف واضح حضور کا فرمان ہے، دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ویسے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، محبت رسول میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے مسئلہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ تو کفن کا باب جب گزرا ہے تو اس کے اندر تفصیل سے میں نے اس کے اوپر بیان کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا سفید کپڑا ہے، یہی کپڑا تم پہنا کرو اور اسی کپڑے میں اپنے مردے کو کفن دیا کرو، یہ حضور کا حکم ہے۔ اب سفید کپڑے کے علاوہ اگر آپ کسی اور کپڑے میں کفن دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، مگر سنت یہ ہے کہ آپ سفید کپڑے میں دیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے اندر قمیض اور امامہ نہیں تھا۔ قمیض سے مراد سلی ہوئی قمیض نہیں تھی، سلی ہوئی قمیض نہیں تھی۔ جس طرح ہم پہنتے ہیں 3 چادریں تھیں تو 3 چادریں تھیں، امامہ شریف نہیں تھا۔ اب یہ ہمارے ہاں نیا رواج نکلا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو امامے کے اندر کفن دیا جاتا ہے، نال پگ بھی رکھی جاتی ہے قبر دے اندر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امامہ شریف نہیں گیا تو حضور سے بڑی ذات تو کسی کی نہیں ہے، میں نا جی گل تو پھر کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے بندہ، نہیں اتباع حضور کی ہے۔ ایک جنازے میں ادھر ہمارے علاقے میں میرے عزیز ہی تھے، عالم دین تھے، تو ان کو کفن کے اندر امامہ شریف پہنا کے انہوں نے قبر کے اندر رکھ دیا۔ ایک تنظیم کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو وہ انہوں نے ان کی پیروی کی اور امامہ شریف بھی پہنا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ جی یہ خلاف سنت ہے، امامہ نہ پہنائیں، زندگی میں پہنا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امامہ شریف پہنتے تھے مگر قبر کے اندر کفن کے اندر شامل نہیں تھا امامہ، تو آپ نکال دیں۔ انہوں نے نہیں جی ہمارے امیر صاحب ان کا حکم ہے تو ان کو بھی کفن کے اندر امامہ رکھا گیا، ان کی اپنی دلیلیں تھیں، وہ لے کے آ گئے، اور نہیں جی اسی رکھنا ہے جی، اسی نہیں چھڑنا جی۔ میں کہ چلو رکھ لو، ساڈا کام تو دسنا ہے جی حضور نے جو کام حضور سے ثابت ہے بس وہی اچھا ہے، آگے پھر اپنی طرف سے اس میں اضافہ درست نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن مبارک کے اندر امامہ شریف نہیں تھا۔ تیسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کی نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق نے دعا کی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے انہی کپڑوں کے اندر کفن دینا جو میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھے کپڑے میں کفن دو۔
اس کی اتنی تاکید ہے، جرا میں درس یا تقریر بار بار کہنا نا بھی گندا کپڑے والا کفن نہ دیا کرو، اچھا کفن دو۔ وہ صحابہ نے حضور کا فرمان کس طرح سمجھا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی زوجہ محترمہ بیمار تھی، ابن شیبہ کی روایت ہے، اے گل سننے والی ہے۔ ان کی زوجہ بیمار تھی اور آپ کسی کام سے باہر نکلے تو وصیت کر کے چلے گئے۔ آپ باہر نکلے تو پیچھے سے زوجہ کا وصال ہو گیا، زوجہ فوت ہو گئی، ان کو غسل دے کے کفن چفن پہنا کے دفنا دیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل واپس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا ہاں جی کیا کچھ ہوا ہے؟ تو جو دفنانے والے تھے انہوں نے سارا بتایا۔ آپ نے پوچھا جی کفن کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ خاتون نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی کے کپڑوں میں ان کو کفن پہنا کے ہم نے دفنا دیا ہے۔ عورت دفنائی جا چکی ہے، صحابیہ حضور کی دفنائی جا چکی ہے، قبر بند ہو چکی ہے، جنازہ شنازہ ہو گیا ہے۔ حضور کا فرمان اتنا سخت ہے، حضرت معاذ بن جبل کو جب معلوم ہوا کہ میری بیوی کو پرانے کپڑے کے اندر کفن دیا گیا، آپ نے قبر دوبارہ کھلوائی ہے، قبر کھلوا کے میت باہر نکلوائی ہے، گھر لے کے گئے ہیں، نیا کپڑا لا کے نئے کپڑے میں کفن پہنا کے پھر دوبارہ دفنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کا فرمان ہے کہ اپنے مردے کو اچھے کپڑے میں کفناؤ کہ وہ اسی کپڑے، وہ جو کفن تم پہنا کے بیچتے ہو اس کفن کے اندر مردے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو جی تسی گندے کپڑے پا کے شادی دیتے جاؤ تو لوگ ہسن گے نہیں، وہ تو 100 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اچھے تو اچھا کپڑا پا کے بندہ جانا ہے۔ تو جب قبرستان ہی جاؤ گے تو پتہ نہیں کتنے عرصے تو لوگ اتنے دفنائے جا رہے ہیں، تو کیڑیاں کیڑیاں روحاں اتنے بیٹھیاں ہون گیاں، وہ دیکھن گے نہیں جی سوڈی والے تو اتنا زوال آ گیا کہ اتنا گندا کفن پوا کے تو انہوں نے مردے نو بھیج دیتا ہے، ہنسنے والی گل، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضور کا فرمان ہے کہ اچھا کفن دو۔ اچھے کفن کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی حلال کی کمائی سے ایک کفن ایکسٹرا لے کے اپنے گھر میں اضافی طور پہ رکھیں، دوش ہو کے صاف ستھرا کر کے رکھ دیں۔ بعد میں جب موقع آتا ہے تو اس وقت یاد کوئی نہیں رہتا، جا کے دکان والے سے کہتے ہیں جی کفن دے ہوتے ہو تو پرانا گندا کپڑا کٹ کے دے دینا کفن وجہ تو اسی پوا دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 کپڑے ثابت ہیں، وہی 3 کپڑے جو مرد کو ہم پہناتے ہیں۔ عورت کو کتنے کپڑے ہوتے ہیں جی؟ 5 کپڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔